بدلا کل قیامت کے دن اللہ اپنے ابو بکر کو دے گا۔ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر اگر کوئی بات بھی کرتے فوراً آپ کے اشارے کو سمجھ کر رونے لگتے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر عام نہیں، اس نے میرے ساتھ اتنے احسان کی، اتنی نیکیاں کی کہ میں اس کے دنیا کے اندر احسانوں کا بدلہ چکا نہ سکا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ جو احسانوں کا بدلہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی کی ذات قیامت کے دن دے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اب وفات کے وقت قریب آ رہی، اماں جی فرماتی ہیں کہ 29 سفر کے دن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تیز بخار ہونے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھنے لگے کہ بتائیے میری ازواج مطہرات میں سے آج کس کے پاس میری باری، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا پیار کرتے۔ جب باقی ازواج مطہرات نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا دل کرتا ہے کہ اماں جی عائشہ کے گھر میں رات گزارے، سب نے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کو لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا زیادہ بخار تیز ہونے لگا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مشکیزوں اور تب کے ساتھ بار بار پانی بہایا جاتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 7 مٹکے پانی کے ڈالے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، ہوش آیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ نے نماز جو پڑھ لی ہے، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پھر ہوش میں آتے، پھر اتنا زیادہ آپ کو بخار ہوتا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت جسم سے دل کو ختم ہو گئی۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہے، اماں جی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی، دیکھیے اتنا زیادہ بخار کہ آپ کے جسم کے اندر اتنی کمزوری، پھر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر چاہ رہے ہیں مسجد کے اندر جا کر باجماعت نماز پڑھیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ میرے اور آپ کے جسم کے اندر جان بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہم دن کو چل سکتے ہیں، رات کو چرپائی سے لیٹ جاتے ہیں، ہمیں اندھیرا ہے چل نہیں سکتے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر اتنا زیادہ پانی بہایا گیا، پھر بھی آپ کا بخار ختم نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوش آتا، آنکھیں کھلتی، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کہتے مجھے مسجد میں لے کر کے جاؤ، میں جا کر کے نماز ادا کروں۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے جسم میں طاقت اور قوت نہیں رہی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر سلام، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے یاروں کے غاروں کے یاد، آپ کے صبر حجر کے یاد، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر کی موجودگی کے اندر میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمر تو بڑی قوت والا، بڑے دل والا ہے، آپ ہمت والے ہیں، آپ ایسا کرے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو امامت کرواتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو بکر نمبر آپ کا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے آپ کو کہا میں مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہوں۔ پھر بار بار اللہ کے محبوب پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ